السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو اسی نیت کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے تیسرا پارہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 253 سے 273 تک شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فرمایا یہ ہے رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض کے مقابلے میں مختلف خصوصیات اور فضیلتوں سے نوازا، اور بعض انبیاء علیہم السلام کو وہ فضیلتیں عطا کی گئیں جو باقی انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں بالکل نمایاں اور واضح اور افضل تھی۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کلام سے شرف بخشا، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان، تمام انبیاء، تمام رسل سے رفیع المرتبت یعنی سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1000 نشانیاں عطا کی، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کی صورت عطا فرمایا، جو کہ تمام صحیفے جو آج تک نازل ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان سب کا فائنل اور افضل ورشن ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگ ان کے پاس جن کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے، تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے یعنی نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار کی جو آزادی عطا کی ہے وہ انسان کا امتحان ہے۔ وہ چاہے تو ایمان کی روش اختیار کرے، چاہے تو کفر کی روش اختیار کرے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اختلاف تو رہے گا، ہاں کوشش اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پہ چلنے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ پہ ابھار رہے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، اور کفر کرنے والے وہی تو دراصل ظالم ہیں۔ لیکن جب بھی انسان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو عموماً وہ انہی تینوں چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔
کچھ لین دین کا معاملہ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، یا پھر جو اپنے احباب ہوتے ہیں ان سے کوئی ایڈ چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس تکلیف اور اس مصیبت سے نکل جائے، یا پھر کسی سے سفارش کروانا چاہتا ہے، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن یہ تینوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی، کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی۔ ہاں، ایک چیز ہے جو انسان کے کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ اس کے کام آئے گا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جو شخص اس دن سایہ چاہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں صدقہ کیا کرے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو صبح شام لازمی پڑھیں، دم کیجئے، اور جب کہیں کوئی حفاظت کا معاملہ درپیش ہو تو آیت الکرسی کو یاد رکھیے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ اور یہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک آیت یعنی آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ جو تمام آیتوں کی سردار اور عظیم ترین ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ جب انسان اس کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عظمت اس کے دل میں سما جاتی ہے، وہ اسے دنیا کے ہر دوسری چیز سے بے نیاز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا غلام بنا دیتی ہے، جیسا کہ ہونے کا، غلامی کا حق ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو اسم اعظم اس میں موجود ہیں، الحی القیوم، اور جن کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے حالات میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کر اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق صرف وہ اکیلا ہے۔ کیسا ہے وہ الہ واحد؟ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی اسی کے دم سے ہے جس کو بھی ملتی ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اور کیسا ہے کہ جس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تو پھر میں کس کی ہوں؟ مجھے بھی اسی کا ہو جانا چاہیے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کر سکے؟ تو بہت واضح بتا دیا گیا کہ سفارش تو ہوگی لیکن اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کرنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہوگا، نہ کوئی سفارش پا سکے گا۔ اور وہ کیسا رب ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی ہمارے
ماضی سے بھی وہ واقف ہے، ایک ایک چیز ایک ایک لمحے سے واقف ہے۔ میں اور آپ اپنا ماضی بھول چکے ہیں لیکن اس کو پتہ ہے، وہ علم رکھتا ہے، اور آگے مستقبل میں کیا درپیش ہونے والا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ فرمایا لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنی مقدار کے جتنا وہ چاہتا ہے، یعنی جتنا جہاں جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء، اپنے رسول، اپنے صالحین میں سے اپنے علم میں سے عطا فرماتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت آسمان و زمین کو شامل ہے۔ اور یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، جس پر ہمیں ایز اٹ از ایمان لانا ہے، نہ ہی اس کی کیفیت کے پیچھے پڑنا ہے کہ وہ کیسی ہے، اور نہ ہی جو چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں ان کرسیوں کے ساتھ اس کرسی کو نعوذ باللہ کمپیئر کرنا ہے۔ اس سے مراد اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کا علم ہے، وہ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان دونوں کی حفاظت ذرا بھی نہیں تھکاتی۔ کس کی؟ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی نہیں تھکاتی۔ نہ وہ غافل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ تھکتا ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلندی اور عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی عظمت کو ہمارے دل میں راسخ فرما دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے اور برکتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ دین اسلام اس قدر زبردست دین ہے کہ کسی شخص کو بھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، زبردستی مسلمان نہیں بنوایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین دل کا معاملہ ہے، اور جب واقعتاً انسان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں، اس کے قول، اس کے بول، اس کی پسند ناپسند خود بخود اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرمایا دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، تحقیق ہدایت گمراہی سے علیحدہ ہو گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے اور انسان پہ چھوڑ دیا ہے جو چاہے راستہ اپنائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، ایک مضبوط سہارا پا لیا، لَا انفصام لَهَا، کہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت، ہر وہ سرکش قوت جو بندگی کی حد سے نکل جائے یا انسان کو بندگی کی حدود سے نکال کے لے جائے، ہر وہ چیز طاغوت ہے، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہو، اس کے پیاروں میں سے کوئی پیارا ہو، کوئی مشغلہ ہو، یا کوئی اس کا ذریعہ معاش ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اور یاد رکھیں جب تک یکفر بالطاغوت نہ ہو اس وقت تک یؤمن باللہ نہیں ہو سکتا، ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اور سب سے اہم ترین جز کیا ہے؟ توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد اور احد ماننا۔ یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو انسان کو تھام لیتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جہاں کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو یہ سہارا اسے تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اپنا سہارا نصیب فرمائے اور ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچاتا ہے، اور کفر کرنے والوں کا دوست طاغوت ہے جو انہیں نور ایمان سے محروم کر کے ظلمت کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی لوگ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ انسان کی اپنی چوائس ہے، چاہے تو کفر کے اندھیروں کو اپنے لیے چوز کر لے، چاہے تو نور ایمان کو اپنے لیے چوز کر لے۔ انجام بھی بتا دیا گیا اور چوائس انسانوں پہ چھوڑ دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ایمان لانے والوں کا دوست ہے، اس کے لیے ایک واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی، یعنی بحث مباحثہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ اور یہ کون تھا؟ نمرود، جو کہ اصل میں کیا ہے؟ طاغوت۔ اور وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، جدال کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اس نے قید خانے سے 2 قیدی منگوائی، ایک وہ قیدی کہ جس کو موت کی سزا تھی اس کو رہا کر دیا اور چھوڑ دیا، اور دوسرا جو چھوٹنے والا تھا اس کو قتل کروا دیا اور کہا دیکھا میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جو حق دیکھ کر بھی حق کو نہ مانے، جو اپنے خالق اور مالک کا حق نہ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد جو بعد الموت ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس کی دلیل میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا اس آدمی کے حال پہ غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی، یعنی سب مر گئے تھے اور بستی تباہ ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اب کس طرح اس بستی کو مر جانے کے بعد زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، پھر اسے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کتنی مدت اس حال میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، شاید اس حال میں رہا ہوں۔ یعنی مرنے کے بعد انسان زمان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ 100 سال رہے ہو، بس اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھا کر ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت اس کے سامنے آ گئی تو کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ بعض روایات نے خضر علیہ السلام کا کہا، اور بعض نے کہا بنی اسرائیل کا کوئی صالح انسان تھا جو کہ عین الیقین چاہتا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ کھانا پینا جو کہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو 100 سال بھی رکھ سکتا ہے، کہ وہ ایز اٹ از رہا۔ اور پھر گدھا جو تھا وہ بھی مر کے اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال سلانے کے بعد جگایا، اور اپنی قدرت دکھائی کہ کس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے اس گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا اور گدھا صحیح سالم ہو گیا۔ یہ دکھانا اس بات کا دکھانا تھا کہ ہر شخص یہ بات جان لے کہ وہ رب ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور ایک ایک لمحے کا حساب جو اس دنیا میں ہم نے گزارا بہرحال ہمیں دینا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس پہ ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔
یعنی آپ ایمان تو رکھتے تھے لیکن عین الیقین چاہتے تھے، آنکھوں دیکھا یقین، کیونکہ آپ کو نوع انسانی کو اللہ کی طرف بلانا تھا، تو اس یقین کے اضافے کے ساتھ ان کو بلانا چاہتے تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لے کر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے نال ہلال ہے، تو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ ڈال دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے کیا سکھایا کہ اگر تمہارے صرف سدھائے ہوئے پرندے جنہیں تم نے نہ تخلیق کیا نہ پیدا کیا، تمہاری ایک پکار پر اللہ کے حکم سے اکٹھے ہو کر ان کے ٹکڑے جڑ کے آ سکتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ ایسے ہی جب وہ سور پھونکے گا تو سب کے سب اولین و آخرین اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوں گے اس آواز کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ہی ترغیب دلائی ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا مسلمانوں کے لیے نفع بخش اعمال کے لیے خرچ کرنا ہو، جو ان کو نفع بخش اعمال کی طرف لائے یا سکھائے، یا مفید علوم کی نشر و اشاعت ہو، یا فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنا ہو، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں خرچ کرنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور کس قدر اضافے کا باعث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے نیک کام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، ایک نیکی کو 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹ لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں دے گا۔ وہ ایک اونٹنی لے کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا اجر بتایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی چیز خرچ کی تو 1 درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے، اور جو جہاد میں خود بھی گیا اور مال بھی لگایا تو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ یہ جو اجر کی بڑھوتری ہے، اس کا انحصار کس پر ہے کہ کس نے کن حالات میں کتنا مال دیا، کس نیت سے دیا، اس کی خیر کہاں تک پھیلی، کتنی عام ہوئی، اور جتنی تاثیر اتنا بڑا پھر اس کو اجر ملے گا۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے فضل عظیم سے نوازے۔ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ان پہ نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے۔ فرمایا معیار کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جب دے تو اس کے بعد
نہ کوئی احسان جتائے اور نہ ہی دوسرے کو تانے دے دے کر اذیت دے یا لوگوں کے سامنے نشر کر کے اذیت دے، اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، چاہے وہ شخص جس پہ اس نے احسان کیا وہ اس کو مانے یا نہ مانے، جانے یا نہ جانے، اس کو کوئی خوف اور غم لاحق نہ ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قول معروف، اچھی بات، اچھی نصیحت، اچھا مشورہ، کائنڈ ورڈز، و مغفرہ، اور بخشش، اوورلک کر دینا کسی کی غلطی سے، کسی کو فورگیو کر دینا، کسی سوالی کا پردہ رکھ لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت غنی یعنی بے نیاز اور بردبار ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی جو کچھ کرتے ہیں اس کو جتاتے نہ رہا کریں، کوئی سسرال والوں کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ سے اپنا سودا چکائیں، بندوں سے جواب نہ چاہیں، کہ جو بندوں سے جواب چاہے گا وہ مایوس ہوگا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کے ضائع نہ کرو، اس آدمی کی مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پہ مٹی پڑی، پھر اس پہ زور کی بارش آئی جو اسے صرف ایک چٹیل پتھر کی طرح چھوڑ گئی۔ ان ریاکاروں نے جو کچھ کمایا تھا اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دوسری مثال بتا دی گئی کہ جو شخص صدقہ تو کرتا ہے لیکن پھر اس کے بعد احسان جتاتا رہتا ہے، اذیت دیتا رہتا ہے، تو وہ اپنا کیا کرایا اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح کسی پتھر پہ مٹی پڑی ہو، بارش برسے تو وہ ساری بارش ساری مٹی کو بہا کے لے جائے اور پتھر صاف کا صاف رہ جائے۔ ایسا کرنے والے جو صدقہ دینے کے بعد جتائیں ان کا عمل اسی طرح ضائع ہو جائے گا اور انہیں آخرت میں کچھ بھی نہ ملے گا، بلکہ آپ سوچیں تو یہ تو دونوں جہانوں کا نقصان ہوا کہ خرچ بھی ہو گیا اور فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا آج سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کچھ بھی جو اللہ کی رضا خرچ کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں، چاہے وہ کوئی بات ہے، چاہے وہ کوئی کام ہے، چاہے وہ مال اسباب ہے، چاہے وہ کوئی خدمت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کریں اور پھر اس کے بعد اسے جتانے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ کو دین حق پہ جماؤ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پہ ہو، جس پہ زور کی بارش ہوئی تو اس نے دگنا پھل دیا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ افزونی کس عمل کو حاصل ہوتی ہے اس میں دو چیزیں بتائی گئی، اللہ کی رضا کی خاطر دینا اور اپنی تثبیت قلب کی بنا پہ دینا، یعنی اپنے دل کی یقین کے ساتھ دینا، یا اپنے تثبیت قلب کے لیے دینا، کہ یہ دینا انفاق نفاق کا علاج ہے۔ نفاق کیا ہے؟ ریاکاری، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ جو لوگ اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ان کا یقین نہیں اور آخرت کے دن کا یقین نہیں، لہٰذا وہ دنیا ہی میں لوگوں سے فائدے یا تعریف بٹور لینا چاہتے ہیں، جبکہ بقا اس عمل کو ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی جماؤ کے ساتھ دیا جائے تو وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو، اور وہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص حلال کمائی میں سے کچھ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس سے پالتے ہیں اور بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے پورے دل کے جماؤ کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے دیا۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس
اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے کمزور و ناتمام بچے ہوں اور اچانک وہ باغ ایک بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو جو اسے جلا دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ اللہ کی رضا کی بجائے کسی اور مقصد سے دیتا ہے، اس کا حال ایسا ہی ہے کہ پچھلے نیک کاموں کو بھی وہ اس وقت برباد کر دیتا ہے جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ کب ہوگی؟ اس دنیا سے جانے کے بعد، آخرت میں۔ اور کیسے ضائع ہوتی ہیں چیزیں؟ صدقات کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ احسان جتانے سے، عطیت دینے سے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو، یعنی پاک، صاف، طیب اور پسندیدہ اور اچھا مال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے صدقہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ محنت بھی نہ کر سکتا، یعنی اس قابل نہ ہو، بڑھاپا ہو یا بیماری ہو، معذوری ہو، تو کیا کرے؟ فرمایا اچھی بات پہ عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یعنی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ یہ کر لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار پیدا کی ہے اس میں سے خبیث اور گندی چیزیں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ تم خود وہ چیز بغیر چشم پوشی کے نہ لیتے، جان لو کہ اللہ بے نیاز اور صاحب حمد و ثنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں اچھی اچھی چیزیں دینی چاہیے اور گندی اور خراب چیزیں دینے سے، چاہے وہ فی نفس ہی خراب ہو یا پھر فی قسم ہی خراب ہو، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اوورآل ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خود بھی خرچ کرنا ہے، بچوں کو بھی عادت ڈالنی ہے، گھر میں ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنا لیجئے، روز کچھ نہ کچھ خود بھی ڈالیے، بچوں کو کوئی اپنی پاکٹ منی سے ڈالیں، جو خود انسان کی ذاتی منی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں ڈالیں، پھر اکٹھا کر کے کہیں بھی کسی مد میں فی سبیل اللہ دے دیجئے یا جیسے جیسے ضرورت محسوس ہو دے دیجئے۔ ہر کسی کو اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے کاموں پہ، اور پھر یہ کہ اپنے خرچ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں میں مال خرچ کر رہی ہوں کیا یہ وہ مد ہے کہ مجھے ایک کے بدلے میں 700 گنا ملے گا؟ فرمایا شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل و کرم کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، یعنی دانش مندی، تدبیر، قرآن و سنت کا علم، معاملہ فہمی عطا کرتا ہے، اسے صاحب رائے بنا دیتا ہے۔ اور یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ جو کہ اللہ کا فضل ہے۔ رأس الحکمت خشیت اللہ، اصل میں حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو حکمت خود بخود انسان کو مل جاتی ہے۔ فرمایا جسے حکمت مل گئی اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت سے نوازے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا کوئی منت مانتے ہو تو اللہ بے شک اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم صدقات ظاہر کرتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر محتاجوں کو دیتے وقت اسے چھپاتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ صدقہ تو ہر حال میں ہی دینا ہے، کچھ دکھا کے دینا ہے اور کچھ چھپا کے دینا ہے۔ زیادہ افضل چھپا کے دینا ہے، کچھ دکھا کے دینا ایسا ہے جیسے فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، تاکہ بھولے ہوئے کو یاد آ جائے۔ چھپا کے دینا زیادہ افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے چھپا کے صدقہ دیا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ نے نہ جانا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھاتا ہے اور انسان کی بری موت کو ٹالتا ہے، بہت سی مصیبتوں سے انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ
اگر تم چھپا کے صدقہ خیرات کرتے ہو وہ بھی اچھی بات ہے، دکھا کے دیتے ہو وہ بھی اچھی بات ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے، یعنی چھپا کے دیتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اجر نہیں ملے گا، وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ فرمایا اے رسول انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی کوئی اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کرو۔ تو آج کے بعد جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں، ہماری نیت کیا ہو کہ یا اللہ تیرا دیدار چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے بدر کے چاند کو، اور یہ نصیب ہوگا صرف ان کو جو جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا تم جو کوئی بھی اچھی چیز خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پہ ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ آج کا جملہ یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، تھوڑا یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، پورے کا پورا تمہیں واپس ملے گا، تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو جب کبھی بھی ہم خرچ کریں یہ آیت یاد رکھیں، اور کبھی بھی بندوں سے تعریف اور اکنالجمنٹ نہ چاہیں بلکہ اللہ ہی سے چاہیں۔ فرمایا صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں رکے بیٹھے ہیں، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ صفہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو دن رات علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی معیت میں رہتے تھے اور ان کے پاس وقت نہ ہوتا تھا کہ کسب معاش کر سکیں۔ فرمایا آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے سوال کرنے میں الہ سے کام نہیں لیتے، یعنی پکڑ پکڑ کے لپٹ لپٹ کے لوگوں سے نہیں مانگتے۔ یاد رکھیں ہمارے دین میں مانگنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہمیشہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا، لہٰذا بلا وجہ مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو بھی چیز تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ جو ہم نے خرچ کیا اس کو قبول فرمائے، اور اس سے زیادہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت